السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر ویورز، آج ہم لیکچرر اسلامیات کے ٹاپک اصول فقہ کے 26 سوالات اور ان کے جوابات تفصیل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں، اگر آپ نے AQ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں سوال نمبر 1 کی طرف۔ سوال نمبر 1، جس میں وقت کی قید نہ ہو، جیسے عذر کی بنا پر روزہ چھوڑنے والے کے لیے رمضان کے روزہ کی قضا، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مطلق۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک وقت کی قید سے آزاد ہے، جبکہ امام شافعی کے نزدیک قید سے آزاد نہیں بلکہ اسی سال کے اندر قضا ادا کرے گا۔ سوال نمبر 2، جس میں وقت کی قید ہو، جیسے فرض نمازیں اور رمضان کے روزے، کیونکہ ان کی ادائیگی کے اوقات مقرر ہیں، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مقید۔ سوال نمبر 3، کسی واجب کو اگر اس کے مقررہ وقت کے اندر ادا کر لیا جائے تو اس فعل کو کیا کہا جاتا ہے؟ ادا۔ اور اگر اسے وقت مقررہ کے اندر ادا کرنے کے بعد نقص یا کسی اور وجہ سے دوبارہ ادا کیا جائے تو اس فعل کو اعادہ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، اگر کسی واجب کو مقرر وقت گزرنے کے بعد ادا کیا جائے تو اس فعل کو کیا کہا جاتا ہے؟ قضا۔ جیسے حیض سے فارغ ہونے کے بعد عورت کا اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنا۔ جس شخص نے کسی عذر کے بغیر فرض نمازیں ترک کر دیں، ایسے شخص کی قضا کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس طرح جو شخص سوتا رہ گیا یا بھول گیا اور نماز کا مقررہ وقت گزر گیا تو اسے اجازت ہے جو ہی جاگے یا اسے یاد آئے اپنی نماز ادا کرے۔ اس کی نماز کو بھی قضا نہیں کہا جائے گا، ادا ہی کہا جائے گا۔ سوال نمبر 5، وہ فرض جس کا وقت اس کی ادائیگی کی مقدار سے زیادہ ہو اور بندہ اسے اس وقت میں جب چاہے ادا کر سکتا ہے، جیسے 5 فرض نمازوں کے اوقات، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ موسع، یعنی کھلا، جسے حنفیہ ظرف کہتے ہیں۔ سوال نمبر 6، وہ فرض جس کے وقت میں صرف اسی کی ادائیگی ہو سکتی ہے اور اس کی جنس میں سے کسی دوسرے واجب کی ادائیگی نہیں ہو سکتی، جیسے ماہ رمضان کے روزے، کیونکہ رمضان میں ان کے علاوہ کوئی اور روزے نہیں رکھے جا سکتے، کیا کہا جاتا ہے؟ مضیق۔ سوال نمبر 7، وہ فرض جس کا وقت ایک پہلو سے وسیع ہو اور دوسرے پہلو سے وسیع نہ ہو، جیسے حج، کیونکہ اس کے وقت حج کے مہینے میں ایک پہلو سے صرف اسی کی گنجائش ہے کیونکہ وہ سال میں صرف ایک ہی مرتبہ ہو سکتا ہے، اور دوسرے پہلو سے اس میں دوسرے کام ہو سکتے ہیں کیونکہ حج اپنے پورے کے پورے وقت میں تو ادا نہیں ہو سکتا، کیا کہا جاتا ہے؟ ذو شبہتین، 2 شبہوں والا۔ سوال نمبر 8، وہ فرض جس میں مطلوب صرف ایک متعین چیز ہو، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، فرض کی ادائیگی اور مزدور کی اجرت کی ادائیگی وغیرہ، کیا کہا جاتا ہے؟ معین۔ سوال نمبر 9، وہ فرض جس میں مطلوب ایک متعین چیز نہ ہو بلکہ 2 یا 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مخیر۔
جیسے قسم کھا لینے کے بعد کفارہ میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا انہیں پہنانا، یا ایک گردن کا آزاد کرنا۔ سوال نمبر 10، جس کا ادا کرنا مسلمانوں کے ہر فرد سے مطلوب ہو کہ اگر وہ اسے ادا نہ کرے گا تو گناہ گار ہوگا، اور اس کے بجائے کوئی دوسرا اسے ادا نہیں کر سکتا، کیا کہلاتا ہے؟ فرض عین۔ اس کی مثال جیسے نماز، زکوٰۃ، حج، وفائے عہد، شراب سے پرہیز اور ہر حقدار کو اس کا حق دینا۔ اسلام میں اکثریت فرائض کی یہی نوعیت ہے۔ سوال نمبر 11، جس کا مطالبہ شارع نے تمام مسلمانوں سے کیا ہو لیکن اگر ان میں چند لوگ اسے انجام دے دیں تو وہ سب گناہ سے بچ جائیں گے، کیا کہا جاتا ہے؟ فرض کفایہ۔ اگر کوئی بھی انجام نہ دے تو سب گناہ گار ہوں گے، جیسے نماز جنازہ، جہاد فی سبیل اللہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ سوال نمبر 12، وہ سنت جس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی فرمائی اور مسلمانوں کو اس کی ترغیب دلائی لیکن یہ بتاتے ہوئے کہ وہ فرض یا واجب نہیں، کیا کہا جاتا ہے؟ سنت موقدہ۔ یہ حنفیہ کی اصطلاح کے مطابق واجب ہی قرار پائی۔ اس کی مثال تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں، اذان، اقامت، نماز عید اور نماز با جماعت۔ سوال نمبر 13، وہ سنت جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا لیکن اس کی پابندی نہیں کی، سنت غیر موقدہ، جیسے عصر سے پہلے کی 4 اور مغرب سے پہلے کی 2 رکعتیں، غیر فرض صدقات، ہر ہفتہ میں پیر اور جمعرات کا روزہ وغیرہ۔ سوال نمبر 14، وہ چیز جس کا شارع نے اپنے کسی حکم کے ہونے پر بطور علامت ذکر کیا ہو۔ سبب، اگر وہ ہو تو حکم بھی، اگر وہ ہو تو حکم بھی ہو، اگر وہ نہ ہو تو حکم بھی نہ ہو، جیسے آیت ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، اور سورج کے ڈھلنے پر نماز قائم کرو۔ اس آیت میں وقت سبب ہے اور نماز کا قائم کرنا شرعی حکم۔ سوال نمبر 15، وہ چیز جس کے ہونے پر حکم کے ہونے کا انحصار ہے اور اس کے نہ ہونے سے حکم وجود میں نہیں آ سکتا، اسے کیا کہتے ہیں؟ شرط۔ اس کی مثال نماز کے لیے وضو کا شرط ہونا، اگر وضو ہوگا تو نماز صحیح ہوگی اور اگر وہ نہ ہوگا تو نماز نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے ہونے سے یہ ضروری نہیں کہ نماز ضرور پڑھی جائے۔ سوال نمبر 16، وہ چیز جو جب پائی جائے تو ضروری ہے کہ حکم پر عمل نہ کیا جائے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ معنی۔ جب وارث کا دین مورث کے دین سے مختلف ہو تو یہاں دین کا اختلاف وراثت میں مانع ہوا۔ اگر وارث مورث کو قتل کر دے تو وہ اس کی وراثت نہیں پا سکتا۔ اس مثال میں مانع قتل ہے۔ سوال نمبر 17، بعض وہ احکام جو اللہ تعالیٰ نے بعض خاص حالات میں اپنے بعض بندوں کے لیے عذرائے تخفیف رکھے ہیں، کیا کہا جاتا ہے؟ رخصت۔ اس کی مثال اضطرار کی حالت میں مردار یا سور کا گوشت کھا لے۔ دوسری، حضرت عمار بن یاسر کو جب دشمنوں نے اذیت دی تو تکلیف برداشت نہ کرتے ہوئے انہوں نے کفر کا لفظ زبان سے ادا کر دیا اور اپنی جان بچائی۔ سوال نمبر 18، وہ اصل احکام جو اللہ نے عام حالات میں اپنے سب بندوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں کیا کہلاتے ہیں؟
عظمت۔ اس کی مثال ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا اور اسے قتل کر دینا۔ سوال نمبر 19، حنفی علماء نے رخصت کی کتنی قسمیں کی ہیں؟ 2، رخصت طرفیہ اور رخصت اسقاط۔ سوال نمبر 20، انسان کا وہ فعل جس سے کوئی شرعی حکم متعلق ہو، جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ، جن کے کرنے کا حکم دیا ہو، یا جیسے زنا، سود خوری، چوری اور شراب نوشی، جن سے رکنے کا حکم دیا ہو، کیا کہلاتا ہے؟ محکوم فی ہے۔ سوال نمبر 21، لفظ نص یا نصوص سے کسے تعبیر کیا جاتا ہے؟ قرآن و سنت کو۔ سوال نمبر 22، قرآن کا جو حصہ توحید، رسالت، زندگی بعد از موت اور قیامت کے عقیدہ کے متعلق ہے، وہ کہاں نازل ہوا؟ مکہ میں۔ سوال نمبر 23، قرآن کا جو حصہ عبادات، معاملات، خاندانی نظام، وراثت، جہاد، اجتماعی اور بین الاقوامی تعلقات، اہل کتاب سے خطاب اور منافقین کا پردہ چاک کیے جانے سے متعلق ہے، کہاں نازل ہوا؟ مدینہ میں۔ سوال نمبر 24، قرآن کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت کون سی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اور اس کے ساتھ کی اگلی 2 آیات۔ سوال نمبر 25، قرآن کے اعجاز کا کوئی پہلو بتائیں۔ اس کا گزشتہ اقوام کی خبریں دینا اور آئندہ آنے والے واقعات کی پیشین گوئی کرنا، جو واقعی اسی طرح پیش آئے جیسے اس نے بتائے تھے۔ سوال نمبر 26، اسلامی شریعت کا اصل الاصول اور مرجع اول کیا ہے؟ قرآن۔